ہمارے مخالفین جو ہیں وہ اس وقت تقریباً 13 پولیٹیکل پارٹیز ہیں. جو عمران خان کی ویژن اور پالیسی ہوگی ہم اسی کے مطابق چلیں گے. فیڈرل گورنمنٹ اور لوگوں کی ہے وہ ہمارے ایجنڈے کو آگے بڑھنے نہیں دیتے. لیکن وہ جب فیڈرل گورنمنٹ میں یہ لوگ اتنے اہم اور اتنے حاوی ہیں کہ ہم جو ریلیف دینا چاہتے ہیں غریب آدمی کو وہ ہم نہیں دے سکتے، اور وہ ریلیف تب ہی ملے گی جب انشاءاللہ عمران خان وزیر اعظم پاکستان ہوں گے. شہباز شریف صاحب کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ ملک کو نہ دھکیلیں ان حالات میں. فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. اگر ہم پارلیمنٹری ڈیموکریسی کا حصہ ہیں تو پھر عوام کو رائے اپنی دینے دیں. سر کیا پرویز الہی صاحب کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ یو ٹرن لیں اور اسمبلی ڈیزالو نہ ہو؟ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز اور میں ہوں سید علی رضا. میرے ساتھ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے گوہر نایاب اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان صاحب موجود ہیں. کچھ سیاسی حوالے سے اور خاص طور پر سر وقت دینے کا سب سے پہلے بہت شکریہ. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، الحمدللہ. سلامت رہیں. یہ بتائیں حضور والا، جو پولیٹیکل ارتھ کوئک آ رہے ہیں پنجاب کی سیاست میں، اس حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے؟ وزیر اعلیٰ کے اعتماد کا ووٹ ہے، اس حوالے سے ذرا بتائیے گا، کیونکہ تحریک عدم اعتماد تو واپس لے لی گئی ہے. کیا کوئی ڈیل ہوئی ہے پس پردہ؟ دیکھیں، تحریک عدم اعتماد جو واپس ہوئی ہے وہ اس وجہ سے ہوئی ہے کہ عدم اعتماد جب ہوتی تو پھر یہ ذمہ داری ان پہ آ جاتی کہ 186 بندہ انہوں نے پورا کرنا تھا. اب جب ہم اپنی پارٹی کو ڈائریکشن دیتے ہیں، عمران خان اپنی پارٹی کو ڈائریکشن دیتے ہیں کہ آپ نے اسمبلی میں نہیں جانا، اور جب ہمارے لوگ اسمبلی میں نہ آتے تو وہ 186 پورا کیسے کرتے؟ تو انہوں نے عدم اعتماد اسی لیے واپس لے لیے. سیکرٹ بیلٹ تو تب کام آتا ہے نا کہ ادھر والے بھی ہوں ادھر والے بھی ہوں، تو پتہ نہیں چلتا سیکرٹ بیلٹ میں کس نے کس کو ووٹ دے دیا. جب ہمارے آئیں ہی نہ اور یک طرفہ پارٹی ہو اور ہم اپنے ایم پی اے صاحبان کو کہیں کہ آج آپ نے اسمبلی میں تشریف نہیں لے کے آنی، تو وہ 186 ان کا کیسے پورا ہوگا؟ تو اس وجہ پاکستان تحریک انصاف کے پنجاب میں وہ سب سے بڑے فرنٹ مین اسپوک پرسن ہے جو پارٹی کا بڑا خوبصورتی سے دفاع کر رہے ہیں. ہمیں نظر آ رہا ہے وہ ساری گٹھ جوڑ، ساری پلاننگ، ساری میٹنگز. سر کیا پرویز الہی صاحب کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ یو ٹرن لیں اور اسمبلی ڈیزالو نہ ہو؟ دیکھیں، پرویز الہی صاحب قطعاً یہ وہ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں جو چاہتے ہیں ہمارا اور پی ایم ایل کیو کا اتحاد جو ہے وہ آپس میں ٹوٹ جائے. اب ہمارے مخالفین دیکھیں ہم ایک سیاسی جماعت ہیں. ہمارے مخالفین جو ہیں وہ اس وقت تقریباً 13 پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو پی ڈی ایم کی صورت میں ان کا گٹھ جوڑ ہے اور وہ اکٹھے چل رہے ہیں. اور ہمارے ساتھ تو اکلوتی ایک پارٹی ہے پی ایم ایل کیو جو ہے، تو ہم اس کے ساتھ کیوں نہ چلیں؟ ہمارا یہ اتحاد رہے گا اپروپریٹ ٹائم پہ. ہم انشاءاللہ ووٹ آف کانفیڈنس بھی لیں گے، اور اگلا کام جو ہے کہ اسمبلیز کی ڈیزولوشن یا یہ یا وہ، جو عمران خان کی ویژن اور پالیسی ہوگی ہم اسی کے مطابق چلیں گے. چودھری پرویز الہی صاحب بھی چلیں گے، اسپیکر صاحب بھی چلیں گے، ایم پی اے صاحبان، منسٹر صاحبان سارے چلیں گے. بٹ اس وقت علی رضا شاہ صاحب آپ کو پتا ہے کہ کیس جو ہے وہ عدالت میں چل رہا ہے، تو ہم عدالت کو بھی بالکل اوور رول یا وائلیٹ تو نہیں کر سکتے نا. ہم نے عدالت کو بھی دیکھنا ہے، ہم نے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو بھی دیکھنا ہے، ہم نے رولز آف پروسیجر آف پنجاب اسمبلی 1997 ہم نے ان کو بھی دیکھنے ہیں. آپ کی میں اگر اپنی بات کروں تو 3 سے 4 دہائیوں کا آپ کا پولیٹیکل ایکسپیرینس ہے، اور اس طرح کی اسمبلی کو کئی بار آپ نے بنتے دیکھا، کئی بار اس کو ڈیزالو ہوتے دیکھا. اس وقت آپ نے تو اپوزیشن کو ایک نئے ہی جہان میں مبتلا کر کے رکھا ہوا ہے. پہلے کبھی اپوزیشن کو ایسا ٹف ٹائم آپ نے دیکھا دیا ہو؟ اب یہ سوال تو آپ ان سے پوچھے کہ میں تو کوشش کرتا ہوں کہ بڑا نرمی سے میں پیش آتا ہوں، اور میں تو صرف قانون اور قاعدے کے اندر رہتے ہوئے کام کرتا ہوں. میں کسی کے ساتھ، میرا مزاج نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ رف ہینڈلنگ یا مناسب الفاظ کا چناؤ بھی بڑا سوچ سمجھ کے کرتا ہوں. میرا خیال ہے میں رولز اور پروسیجر کے اور کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے اندر رہتے ہوئے کر رہا ہوں، اور میرا خیال ہے اپوزیشن والے بھی اس چیز کو مانیں گے. مجھے آپ کی موجودگی کا یہ بھی فائدہ اٹھانا ہے. مجھے اس بارے میں ذرا بتائیں کہ میں اگر پنجاب کی اسمبلی میں جو لیجسلیشن کی بات کروں تو اس ٹینیور میں ریکارڈ توڑ لیجسلیشن ہوئی ہے. کون صاحب سمجھتے ہیں کہ یار یہ جو بل ہم نے پاس کیا ہے یہ ہم نے حق ادا کر دیا ہے؟ دیکھیں، سب سے بڑا ہے قرآن اکیڈمی. بینگ اے مسلم، اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیجا اور ان کے ساتھ اپنی کتاب کو بھیجا کہ آپ جا کے اس کتاب کو لوگوں کو سمجھائیں. تو ہم نے قرآن
قرآن پاک ایکٹ پاس کیا ہے، پھر ہم نے خاتم النبیین کا جو تھا ایکٹ وہ ہم نے پاس کیا ہے، پھر ہم نے یہ جو دینی تعلیم والا کام تھا ہم نے یہ کیا ہے۔ یہ وہ کام ہے جو عاقبت سنوارنے والے کام ہیں۔ باقی جو دنیاوی کام ہے، ہم نے اسپیشل چلڈرن جو ہیں ڈس ایبلز یا اسپیشل کہیں ان کے ایکٹ پاس کیے ہیں۔ فیڈرل گورنمنٹ اور لوگوں کی ہے وہ ہمارے ایجنڈے کو آگے بڑھنے نہیں دیتے، وہ فیڈرل اور پروونس کی کھینچا تانی کی وجہ سے۔ اب دیکھیں بجلی کا بل ہے، ہم نہیں چاہتے لیکن ہمارے پاس میں نہیں ہے، سوئی گیس ہے، ڈیزل ہے، پیٹرول ہے، لیکن وہ جب فیڈرل گورنمنٹ میں یہ لوگ اتنے اہم اور اتنے حاوی ہیں کہ ہم جو ریلیف دینا چاہتے ہیں غریب آدمی کو وہ ہم نہیں دے سکتے، اور وہ ریلیف تب ہی ملے گی جب انشاءاللہ عمران خان وزیر اعظم پاکستان ہوں گے اور نیچے ہماری گورنمنٹ ہوگی پنجاب میں، پھر ہی عوام کو سمجھ آئے گی۔ ہماری گورنمنٹ کے دور میں دیکھیں شاہ صاحب، ہیلتھ کارڈ، پھر یہ کسان کارڈ تھا، پھر یوتھ پروگرام تھا، پھر آپ کی یہ پناہ گاہیں تھیں۔ تو میں کہتا ہوں عمران خان جو کام کر گئے وہ اللہ، تو اسی لیے ہے نا کہ مین پروپوزز گاڈ ڈسپوزز۔ خان صاحب کل وائٹ پیپر ہم نے دیکھا، پرپوزل آیا، تو آپ کی کیا تیاریاں ہیں ملک کو اس جو معاشی بحران ہے اس سے نکالنے کے لیے؟ کتنی ایکسپرٹ کی ٹیم ہے جو آپ کی اس وقت؟ صاحب نے کمیٹی بالکل بنائی ہوئی ہے، اور شوکت ترین صاحب کی سربراہی میں اسد عمر صاحب بھی ہیں، اور اس طرح کے جو اکانومسٹ ہیں، اور انشاءاللہ اللہ پاک نے ہمیں موقع دیا، عوام نے ہمیں ووٹ دیا، تو آپ دیکھیں گے یہ واحد بندہ ہے جو ملک کو کرائسس سے نکالے گا، اور اس کا نام ہے نورے والا۔ کہا جا رہا ہے کہ جو لاہور کا ماسٹر پلان ہے، اور ابھی ہم نے دیکھا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ وفاق پھر پریشر ڈالتی ہے، اب ہم نے دیکھا کہ ایف آئی اے نے جو مونس علی صاحب کے فرنٹ مین ہیں ان کو کچھ نوٹس جاری کیا ہے، تو اس ساری صورتحال کو کیسا دیکھتے ہیں؟ کیا کوئی اربوں خربوں روپے کی دہاڑیاں لگی ہیں؟ یہ بھی پتہ لگ جائے گا جی۔ نوٹس بھیجنا تو کسی کو بھی آ سکتا ہے اور کسی ٹائم آ سکتا ہے، بٹ یہ دیکھنے والی بات ہے کہ اس نوٹس میں ریالٹی کتنی ہے، اس نوٹس میں حقیقت کیا ہے، کہ جو یہ اپنی صفائی میں بات کرتے ہیں کیا وہ قابل قبول ہے یا نہیں ہے۔ دیکھنے والی یہ بات ہے، نوٹسز آتے ہیں تو پھر آئیں پڑے، لیکن حقائق تو ہیں الحمدللہ، عدالتیں ایکٹیو ہیں۔ سر دیکھنے والوں کو جاتے جاتے یہ بتائیں کہ اب پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل کا لاہ عمل کیا ہے؟ اس وقت جو ملک کی معاشی بدحالی ہے، جو اس وقت سیاسی عدم استحکام ہے، اس ٹکراؤ سے نقصان تو عام آدمی کا ہو رہا ہے۔ ہم آٹے کو دیکھیں، ہم اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں کو دیکھیں، ایک بہت بڑا بوجھ ہے عام آدمی کے اوپر۔ دیکھیں میں اس کو وائنڈ اپ یوں کروں گا، اکنامک سٹیبلٹی جو ہے وہ بندھی ہوئی ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ۔ جب آپ کے ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی تو تب ہی اکنامک سٹیبلٹی ساتھ آئے گی۔ اب یہ حالات ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ ملک کو نہ دھکیلیں ان حالات میں، فری اینڈ فیئر الیکشن ہو۔ اگر ہم پارلیمنٹری ڈیموکریسی کا حصہ ہیں تو پھر عوام کو رائے اپنی دینے دیں، یہ جمہوریت ہے، یہاں ووٹ گنے جاتے ہیں، تولے نہیں جاتے۔ تو جس کو لوگ ووٹ دیتے ہیں اس کو آنے دیں، وہ جانے، اکانومی جانے، حالات وہ سنبھال سکیں گے نہیں سنبھال سکیں گے، اگر نہیں تو خدا نہ خواستہ اگلی دفعہ ان کو ووٹ نہیں ملے گا۔ سب سے بڑے چینل بول نیوز کے اینکر مخدوم شہاب الدین کے پروگرام اب بات ہوگی نے ریٹنگ کے تمام ریکارڈز توڑ دیے۔ میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں اب بات ہوگی۔ 46% ناظرین نے بول نیوز کو دیکھا، سوشل میڈیا پر بھی سب نے زیادہ دیکھا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔